الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، میرے بزرگوں اور دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے اور اس کی آج 3 تاریخ ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ مہینے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اور گنتی وہ 12 ہے، اور ان 12 میں سے بھی 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والا قرار دیا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانے میں جب کہ محرم کا مہینہ آتا تھا، اس مہینے کے اندر لڑائیاں کرنا، جنگ و جدل کرنا، اس طرح کے کام کرنا یہ سب ممنوع تھے۔ تو جب ذی الحجہ کا آخر آتا تھا اور محرم شروع ہونے ہی والا ہوتا تھا اور کسی جگہ لڑائی جاری ہوتی تھی تو وہ لڑائی کو نہ روک کر کے یہ کہتے تھے کہ اس بار محرم الحرام کے مہینے کو ہم سفر کے بعد لائیں گے، لہٰذا پہلے سفر کو آنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ مہینے تو اللہ کے نزدیک 12 ہیں۔ ان 12 میں سے 4 کو اللہ نے معزز محترم قرار دیا ہے، کیونکہ محرم کے معنی ہوتے ہیں جسے حرمت عطا کی گئی ہو، جسے عظمت عطا کی گئی ہو، جسے بزرگی عطا کی گئی ہو۔ یہ محرم الحرام کے ساتھ ساتھ 3 مہینے اور کون سے ہیں؟ تو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ البتہ رمضان المبارک کی فضیلت یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن رمضان المبارک کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد پتہ چلی۔ لوگوں کو جو معلوم ہوا رمضان کی فضیلت کا، وہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد، اور ان 4 مہینوں کی حرمت، فضیلت، بزرگی، برتری، یہ قصہ پہلی امتوں سے ہی چلا آ رہا ہے۔ دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور عرب کے لوگ، کفار اور مشرکین، چاہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہوں یا کچھ بھی کرتے ہوں اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے، لیکن وہ اپنے قائد، رہبر اور مقتدیٰ کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ اس وجہ سے مکمل ہی نہ صحیح کچھ نہ کچھ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے۔ اس لیے یہ مہینہ، اس مہینے کی حرمت، اس مہینے کی فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے، اور وہیں سے اس پر لوگ درآمد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہاں پر یہودی 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتلایا یہ اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی تھی، تو اللہ کے اس شکرانے کے طور پر ہم لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا
قرآن کریم میں جس کا کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ فرعون اپنا لشکر لے کر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا محاسبہ کرنے کے لیے، ان کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑا تھا۔ جب وہ پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ آگے دریا آ گیا اور پیچھے سے فرعون کا لشکر، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کہا تھا انا لمدرکون، ہم تو دھرے رہ گئے، ہم تو پکڑ لیے گئے، آج ہماری خیر نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اپنی اس لاٹھی کو، اپنی اس عصا کو دریا پر ماریے۔ حضرت موسیٰ نے رب تعالیٰ کے حکم سے اپنے اس عصا کو پانی پر مارا تو اس سے 12 راستے پیدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم نے اس راستے کو عبور کر لیا، لیکن جیسے ہی فرعون پیچھے سے آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرے لیے راستے بنا دیے ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنی پوری قوم کے ساتھ درمیان میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا اور اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ تو اس واقعے کی وجہ سے اور حضرت موسیٰ کے اس فتح کی وجہ سے یہود روزہ رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے زیادہ قریب ہیں، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی متابعت کریں، ان کی اتباع کریں، لہٰذا تم بھی اس دن روزہ رکھو۔ صحابہ نے روزہ رکھنا شروع کیا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کے روزے کو 10 محرم یعنی عاشورہ کے روزے کو مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دے دیا، اور تمام مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہو گیا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد اس مہینے کی 10 محرم کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا، منسوخ کر دیا، اور رمضان المبارک کے مہینے کو نازل فرمانے کے بعد اس کے روزوں کو فرض قرار دے دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج سے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے، اور یوم عاشورہ کا روزہ جو ہم پر فرض تھا وہ منسوخ کر دیا گیا۔ اب جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن 10 محرم کے ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے یہود روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں، 9 محرم کا ملا لیں یا 11 محرم کا ملا لیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے خالف الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ تو یہ ایسا نیک کام، اللہ کی عبادت، رضائے الہی حاصل کرنے کا ذریعہ، اس کے باوجود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ان کی مخالفت کرو، کیونکہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، تو کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی جب اس ایک نیک کام پر، اس اچھے عمل پر اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو روزہ رکھا جا رہا ہے، اس میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کی وجہ سے ایک روزے کا اور اضافہ کرو۔ تو ہمیں اور آپ کو ذرا سوچنا چاہیے کہ جو ہم دن اور رات کام کر رہے ہیں غیروں کی مشابہت والے، ہمارا رہنا، ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا جاگنا، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اللہ رحم فرمائے، اگر ہمیں کوئی دیکھے تو ہماری شکل مسلمانوں جیسی نہیں، ہماری شکل غیروں کی طرح، ہمارا لباس غیروں کی طرح، ہمارا رہن سہن غیروں کی طرح، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھتے ہم لوگوں کی اس حالت میں تو اللہ کے نبی کتنے غضبناک ہوتے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے اس حدیث سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود و نصارہ اور دوسری قوم کی مخالفت اور ان کی مشابہت یہ اتنی ناگوار گزرتی تھی اچھے کاموں میں بھی، تو جب ایسے غلط کام کہ جن کے اندر ہم دوسروں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ناگواری ہوتی ہوگی۔
ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ اگر ہم مشابہت اختیار کریں گے تو کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے چاہے کسی کی مجالس ہوں، چاہے کسی کے تذکرے ہوں، چاہے ماتمی لباس ہو، کالا لباس، ان سب چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اور صرف مشابہت اختیار کرنے سے ہی منع نہیں فرمایا، بلکہ ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کثر سواد قوم فهو منهم، کہ جو آدمی کسی قوم کے جمع غفیر کو دیکھنے کے لیے ان کی آبادی میں اور ان کی مجلسوں میں اضافہ کرنے کے لیے ان میں شامل ہوگا تو تو کل قیامت کے دن وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کا جلوس نکلتا ہے تو ہم اور آپ اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں ان میں شریک ہیں، لیکن ہم ان کو دیکھنے کے لیے ان میں اضافہ تو فرما رہے ہیں، ان کی مجلس میں ان کے جلوس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو غور فرمائیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں ایسے آدمی کے لیے، کہ اس کو چاہیے کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور اس ماہ محرم کے مکمل عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی مہینہ اس لائق ہے کہ اس میں روزے رکھے جائیں تو وہ محرم الحرام ہی کا مہینہ ہے۔ ویسے تو پورے سال کسی بھی مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس عشرے کے اندر، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور عاشوراء کے ایک دن کے روزے کے ساتھ دوسرا روزہ ملا کر رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور معجم المحیط میں ایک روایت ہے کہ ایک روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے روزوں کو برابر عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اس وجہ سے نہیں رکھ سکے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو وہ قولاً کہہ کر کے گئے ہیں، عملاً ایک روزہ رکھ کر کے گئے ہیں، اور قولاً وہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دے کر کے گئے ہیں۔ تو ہمارا جو بھی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، قرآن کے مشابہ ہوگا، شریعت کے مطابق ہوگا تو اللہ ہمیں اس پر اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو اس کے مخالف ہوگا اور دوسرے کے مشابہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بجائے ثواب کے ہمیں عذاب دے سکتا ہے۔ دوسرا کام کرنے کا جو اس مہینے کے اندر ہے وہ یہ ہے، ایک اگرچہ وہ ضعیف حدیث ہے لیکن بہرحال ہمارے یہاں اس پر عمل چلا رہا ہے، ہمارے اکابرین کے یہاں، وہ یہ کہ 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی کھانا ایسا بنایا جائے کہ جو روز مرہ کے کھانوں سے اچھا ہو۔ وہ کھانا کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کھچڑا ضروری سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ محرم الحرام کے لیے کھچڑا ضروری ہے، محرم الحرام اور کھچڑا لازم اور ضروری ہے، یہ بالکل انتہائی غلط بات ہے۔ اس کا ثبوت کسی بھی حدیث، کسی بھی شریعت سے نہیں ہے۔ تو ان دو کاموں کے علاوہ پورے عشرے کے اندر کوئی بھی تیسرا کام قرآن، احادیث یا دیگر چیزوں سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وجہ سے یہ بہت متبرک عشرہ ہے۔ تو یاد رکھنی چاہیے یہ بات کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی اور اس محرم کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی تھی تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے۔ تو پتہ چلا کہ اس مہینے کی حرمت، اس مہینے کی فضیلت، اس مہینے کی بزرگی اور برتری یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی چلی آ رہی ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مہینے کے اندر اور خاص طور سے 10 محرم کے اندر شہید ہونا، تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس 10 محرم کی فضیلت، بزرگی اور برتری میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے چن کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو مزید بڑھا دیا۔
تو 10 محرم کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ اس 10 محرم کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بالکل ایک المناک دردناک حادثہ تھی پوری امت مسلمہ کے لیے۔ ہم اور آپ سب انہی کے ماننے والے ہیں، انہی کے چاہنے والے ہیں۔ وہ نواسۂ رسول تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معاملہ ایسے ہی منظور تھا، تو اس کی حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس کو فضیلت نہیں ملی، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت 10 محرم میں ملی وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی شہادت کو اور مزید بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ تمام باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ ان کے علاوہ جو بھی باتیں ہیں، ماتمی لباس پہننا، تعزیہ بنانا، ان کے جلوسوں میں شرکت کرنا اور ماتم کرنا، یہ سب کا سب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں ان کو سمجھائیں، اور ہمارا کام صرف بتلانا ہے، سمجھانا ہے۔ اس پر اگر وہ عمل کرتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں عمل کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔